اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائل ولا یحصین اماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالشهور ميدان ارضه اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القادرية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق والداعي إلى صدق المطلق کلمات اللہ و امان اللہ و حجت اللہ القائم بامر اللہ بلند ترین صلوات اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات تھکاوٹ توڑ دینے والی صلوات عنایت فرما دیجیے ہے مثال بات شروع ہوئی ہے جو بابا کل موجود تھے وہ جانتے ہیں کل ہم نے پڑھا تھا تبرہ تھوڑا تھوڑا زبانیں کو حرکت دینی ہے جو جتنا آپ چاہیں گے پڑھیں گے اتنا اگر آپ تھک جائیں گے تو میں بھی تھک جاؤں گا کہ کل ہم نے پڑھا تبرہ آج ہم پڑھیں گے تولا کل ہم نے پڑھی یزیدیت آج ہم سنائیں گے حسینیت تھوڑا تھوڑا حرکت دینی ہے زبانوں کا بات پہنچ جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزارنے کا بہترین قانون دے دیا لوگوں اگر ہدایت چاہتے ہو تب بھی حسین سے ملے گی نجات چاہتے ہو تب بھی حسین سے ملے گی ہر بندے کی زندگی کی یہ کوشش ہوتی ہے جب تک میں دنیا میں رہوں ہدایت میں رہوں جب مر جاؤں نجات مل جائے رسول وہی فرما رہے ہیں ہدایت بھی حسین سے لے لو نجات بھی حسین سے لے لو ایک نجات کا سفینہ نوح نے تیار کیا تھا جب وہ سفینہ نوح تیار کر چکا توجہ کا طالب رہوں گا کچھ بندے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں وہ سفینہ جب نوح تیار کر چکا تو اپنے قریبیوں کو اپنے بیٹے کو کہتا ہے آجا بچے گا وہی جو اس پہ سوار ہوگا یہی تو فرق ہے نوح میں اور حسین میں نوح بلاتا ہے بیٹا آتا نہیں حسین صاحب کو بھیجتا ہے بیچتے ہیں بہت توجہ بلاتا ہے نوح بیٹا آتا نہیں حسین بھیجتا ہے یہ جاتے نہیں بات آسان کرتا ہوں جب امام مظلوم کربلا اپنے اصحاب کو آزما چکے تو اس وقت مولا نے ارشاد فرمایا جیسے اصحاب اللہ نے مجھ حسین کو دیے ہیں ویسے اصحاب میرے نانا کو بھی نہیں دیے اس لیے کہ محمد بلاتا تھا وہ آتے نہیں تھے یہ بھیجتا ہے یہ چاہتے نہیں ہے یہ بھیجتے ہیں یہ مجھے لگتا ہے آپ تھکے پڑے بلند ترین صلوات عنایت فرما دیجیے تشبیہ بھی دی تو چراغ سے اس کا مطلب ہے کچھ ایسی خصوصیات ہیں چراغ میں چونکہ
चराग से हम मायूस रहते हैं तो हमारे लिए वो समझना आसान हो जाएगा। एक और भी बड़ा खूबसूरत करिश्मा रसूल ने पेश किया। चराग से तस्वीर इसलिए दी, इसलिए कि चोर को अंधेरे से बड़ा डर लगता है, चोर को अंधेरे से बड़ा डर लगता है। इसीलिए हुसैन को रोशनी के साथ तस्वीर देके रसूल ने बना दिया, बता दिया यजीद अंधेरा है, हुसैन उजाला है। हुसैन उजाला। पहली खसूसियत, चराग जहां जलाए रोशनी देता है। हुसैन के दोस्त के घर में चले तब भी रोशनी देता है, हुसैन के दुश्मन के घर में चले तब भी रोशनी देता है। और ये चराग अपनी रोशनी बांटने में फर्क नहीं करता, जितनी इसमें बसात होती है उतनी रोशनी बांटता है। तो बस पता चल गया हुसैन भी हिदायत का ऐसा चराग है जो अपनी हिदायत बांटने में फर्क नहीं करता। आस्ता आस्ता बेदार हो रहे। चराग के लिए खसूसियत, एक चराग से दूसरा चराग जलाए, पहले की रोशनी में फर्क नहीं आता। मैं क्या पढ़ूं? एक चराग से दूसरा चराग जला दे, पहले चराग की रोशनी में फर्क नहीं आता। ये 72 चराग हुसैन ने जलाए, न पहले की किरण में फर्क आया, न पहले के चश्मे में फर्क आया, न पहले की रोशनी में फर्क आया। हर कोई यही कह रहा था, बोला पहले मुझे इजाजत दे। बहुत बच्चों शराब के अभी तक जो मोमिन इधर उधर देख रहे हैं, शराब के परवाने उस वक्त इकट्ठे होते हैं जब तक चराग जल रहा हो। चराग बुझ जाए परवाने चले जाते हैं। आप ही ना बोलते इससे बड़ा समंदर मेरे सीने में नहीं है। चराग बुझ जाए परवाने चले जाते हैं, जब तक चराग जलता रहे परवाने गर्दिश करते हैं। ये है मेरी दुनिया का चराग, जब वो बुझ जाता है परवाने चले जाते हैं। और सुन, हुसैन हिदायत का ऐसा चराग है, बुझे चराग के गिर्द परवानों को इकट्ठे करने वाले को हुसैन कहते हैं। बुझे चराग के गिर्द परवानों को इकट्ठे करने वाले को हुसैन कहते हैं। कहा एक होती है मवद्दत, एक होती है मोहब्बत, दोनों में फर्क है। मोहब्बत में जिसको जिससे चाहत होती है उसके बगैर जिंदा रह लेता है। मवद्दत में जिसको जिससे मोहब्बत होती है उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मिसाल देता हूँ, मेंढक को पानी से मोहब्बत है, पानी में भी रह लेता है, खुश्की में भी रह लेता है। मछली को पानी से मोहब्बत है, पानी से निकालोगे मर जाएगी, इससे बड़ा समंदर कहां से है। पानी से निकालोगे मछली मर जाएगी। इसीलिए पता चला कि जो हुसैन को छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं थे, उन्हें पता चल चुका था वो जिंदगी जिसमें हुसैन ना हो वो मौत है, वो मौत जिसमें हुसैन हो वही जिंदगी है, वही जिंदगी है। कहा चले जाओ, शराब हो जाता हो, आप चले जाओ, तुम्हें डर है तुम्हारे चेहरे ना देखे, चलो आप चले जाओ, कोई नहीं है। कहा तुम जाओगे लोग तुम्हें बुज़दिली के ताने देंगे, इन मस्तूरात को साथ ले जाओ, कह देना हुसैन ने निगहबान बना के भेजा था, फिर भी नहीं गए। कहा तुमने यहां तक मेरा बड़ा साथ दिया, जो बंदे अभी तक नहीं बोले, तुमने यहां तक मेरा बड़ा साथ दिया, आप चले जाओ। कहा तुम्हें जन्नत देता हूं, जन्नत का ज़ामिन हो, ये मेरी जान का दुश्मन है, चले जाओ। और अभी तक दुनिया को अज़मत हुसैन, करामत हुसैन समझ नहीं आई, और जो मैदान से जाने वाले को जन्नत दे रहा है, पता नहीं शहीद होने वाले को क्या देगा।
سپہ سالار تھا. اس نے مولا کی سواری کی لجام میں ہاتھ ڈالا. جب اس نے ڈالا تو مولا نے کہا ہو تیری ماں تیری میت پہ روئی. جب یہ جملہ کہا بہت پریشان ہو گیا. کہتا میں تو آپ کی ماں کے بارے میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. وہ عظیم بی بی ہے بغیر درود کے, اس کا نام نہیں لیا جا سکتا. اس جملے میں ہو تو چین سے بیٹھنے نہیں دیا. یکم محرم, 2 محرم, 3 محرم, 5 محرم, 8 محرم گزری. شب عاشورہ, شب عاشورہ جب ہو تو پتہ چل لگا کہ یہ عمر بن سعد شمر حسین کو قتل کرنے کے درپے ہیں. کہتا میرا تم سے کوئی تعلق نہیں, میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے. میں جاتا ہوں حسین کے پاس, میں جاتا ہوں حسین کے پاس. ادھر مولا اب یہاں 2 روایات ہیں. کچھ کہتے ہیں جب میدان جنگ آغاز ہو چکا تھا اور اس وقت پہنچا. کچھ کہتے ہیں نہیں فجر سے پہلے اور حسین کے پاس پہنچ چکا تھا. جب آیا مولا نے کہا تو نے بڑی دیر لگا دی, میں تو کب سے میرا انتظار کر رہا تھا. اور کو سینے سے لگایا, جملہ سنا, اور کو سینے سے لگایا, پیار کیا اور کہتا مولا میرے گناہ بڑے زیادہ ہیں, مجھے موت کی اجازت دے دے, مجھے تب چین آئے گا. اب ہور کو جب اجازت ملی ہور سی سے زمین پہ آیا. مولا نے ہور کا شان اٹھایا, اپنی آغوش میں رکھا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ انت حر فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا میں بھی آزاد ہے آخرت میں بھی آزاد ہے. اور اس ساری زندگی کا جو شاید نقشہ کھینچا اپنا بولے الفاظ کا حاصل ہو اس کے اندر جو سے نقشہ کھینچا ہو اپنی زندگی کا. کہتے ہیں بیمار مسیحہ سے دوا پوچھ رہا تھا, بیمار مسیحہ سے دوا پوچھ رہا تھا, جینے کے لیے مرنے کی ادا پوچھ رہا تھا. ہوتے شاید مظلوم کا رستہ نہیں روکا, بھٹکا ہوا راہی تھا پتہ پوچھ رہا تھا. بھٹکا ہوا راہی تھا پتہ پوچھ رہا تھا. کبھی آپ نے تاریخ میں ملاحظہ کیا کہ ایک ساتھ دھار ساتھ نہ ہو قرآن کی تلاوت کرے, ایک ساتھ بغیر دھار کے قرآن کی تلاوت کرے. اور جب میرے امام مسلوم کربلا نے کوفہ اور شام کے بازاروں میں جب وہ سجدہ کاری بھی تھے, حافظان قرآن بھی تھے, قاریان قرآن بھی تھے, ان سب کی موجودگی میں میرے حسین نے جب سورہ کہف کی تلاوت کی, کوئی ایک قاری نے یہ جرأت نہ ہوئی یہ کہہ دے حسین تو صبر کی غلطی کر رہا ہے, تو سیرت کی غلطی کر رہا ہے, تو تشدید کی غلطی کر رہا ہے. سارے حمد گوش ہو کے ایک سال کی بغیر دھر کے تلاوت سن رہے تھے. تو شاید نے نقشہ کھینچا, توجہ ہے, شاید نے نقشہ کہتا ہے, کہتا پڑا حسین کے سر میں قرآن میں سے پر یزید سوچ رہا تھا پھر کہا گیا ہے. کہتا بغیر دھر کے ساتھ جو کلام کرتا ہے, بغیر دھر کے ساتھ جو کلام کرتا ہے, پھر اس کلام کو اللہ سلام کرتا ہے. زمانے بھر کے یزیدوں کا اس زمانے میں فقط حسین ہی جینا حرام کرتا, فقط حسین ہی جینا ایک بلند ترین ثروت ہے. اگر آپ کر چاہیں گے تو میں تو زبردستی نہیں کر سکتا, بس گزارش ہی کر سکتا ہوں. تھوڑا تھوڑا زبان کو حرکت دیجیے گا, میں بھی بس تھکنے والا ہوں, لگتا ہے مجھے 9 بجے چھوڑ دینا چاہیے. بلند ترین ثروت عنایت فرما دیجیے. بہت توجہ, حسین ہے پشت نبی پر, حسین ہے پشت نبی پر, جو سوار کیا گلی میں نکلے, کبھی گلی کے کسی موڑ پہ, کبھی گلی کے کسی موڑ پہ, کبھی گلی کے کسی موڑ پہ. ایک نکڑ مڑے آگے ایک رسول کا صحابی کھڑا تھا, دیکھ کے کہتا ہے حسین نعم المرکب, آپ کی سواری کتنی اچھی ہے, آپ کی سواری کتنی اچھی ہے. رسول نے بڑے پیار سے شہزادے کو زمین پہ اتارا اور اسے خطاب کر کے کہا تو یہ کیوں نہیں کہتا نعم المرکب, سوار کتنا اچھا ہے, سوار کتنا اچھا ہے. یا پہلے ایک سوال آپ نے دینا جواب, پھر چلے کی بات آگئی. نبی کی تعریف کو کیا کہتے ہیں, چپ ہو گئے ہیں,
بیچارہ پریشان ہو گیا. نبی کی تعریف کو کہتے ہیں نعت، اہل بیت کی تعریف کو کیا کہتے ہیں؟ جی فریمت مسئلہ نہیں سننے دیتا. اہل بیت کی تعریف کو توجہ، لوگ ہم سے جھگڑتے ہیں، ہم سے لڑتے ہیں، پاپا یہ فرق ہم نے نہیں کیا، رسول کی عمل سے دیکھ لو. نعت نبی کی تعریف کو کہتے ہیں، اہل بیت کی تعریف کو کہتے ہیں قصیدہ. سوال اتنا سا ہے، نعت کس نے پڑھی، قصیدہ کس نے پڑھا؟ اللہ اکبر. نعت کس نے پڑھی، قصیدہ کس نے پڑھا؟ صحابی نے کہا نعم المرکب، سواری کتنی اچھی ہے، اس نے نعت پڑھی. حسین کو نیچے اتارا، پیار سے کہا یہ کیوں نہیں کہتا سواری کتنا اچھا ہے، قصیدہ رسول نے پڑھا. پھر ہم سے جھگڑتے کیوں ہو؟ نبی کی عمل کو دیکھ لو. نعت پڑھنا سنت صحابہ ہے، قصیدہ پڑھنا سنت رسول ہے. بلند آواز سے، بلند آواز سے. نعت پڑھنا سنت صحابہ ہے، قصیدہ پڑھنا سنت رسول ہے. کس شان سے بیٹھے تھے حسین، بہت توجہ، کس شان سے بیٹھے تھے امام مظلوم کربلا. شاید بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا، کہتا ہے اس شان سے بیٹھا تھا، توجہ، اس شان سے بیٹھا تھا کہ سجدے کا رکن بیٹھا ہو جیسے، احمد پہ محمد کا بدن بیٹھا ہو جیسے، کانٹوں پہ کبھی باپ تو کبھی پشت پہ بیٹا، ہم نے تو نبوت پہ امامت کو ہی دیکھا. ہم نے نبوت پہ امامت کو ہی دیکھا. ایک اور مقام تھا جب پشت رسول پہ حسین آئے، وہ کون سا مقام تھا؟ جب رسول نماز پڑھ رہے تھے، پیچھے اتنا بڑا جمع غفیر صحاب کا، یوں حسین خرامہ خرامہ اپنے گھر سے نکلے. چونکہ ایک ہی دروازہ تھا جو مسجد نبوی کی طرف کھلتا تھا، باقی تو رسول نے بند کرا دیے تھے. اس دروازے سے حسین نکلے، چلتے چلتے صحابیوں کو کراس کرتے 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 اپنے مقام پہ آئے، پشت رسول پہ بیٹھے، پشت رسول پہ بیٹھے. یہاں کسی کہنے والے نے کہہ دیا یہ کون سی بڑی بات ہے، بچے کو سواری کی عادت ہوتی ہے، بچہ سواری کو پسند کرتا ہے. میں نے کہا ہاں، بچے کو سواری پہ بیٹھنے کی عادت ہوتی ہے، لیکن بچہ ایسی سواری پر بیٹھنا پسند کرتا ہے جو تیز رفتار ہو. تیز رفتار سواریاں تو حسین پیچھے چھوڑ آئے تھے. اللہ ساری سواریاں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، ساری سواریاں تیز چلنے والی حسین پیچھے چھوڑ آئے تھے. اپنے مزاج کی سواری ڈھونڈ رہے تھے، اپنے مزاج کی سواری ڈھونڈ رہے تھے. ادھر حسین پشت رسول پہ بیٹھے، رسول نے سجدے کو توڑ دیا. صحابیوں نے اٹھ کے دیکھا، سجدے سے سار اٹھایا، پھر رکھا، پھر اٹھایا، پھر رکھا. جب نبی اپنی سجدے کو دودھ دے چکے، حسین اپنی مرضی سے اترے. اس وقت صحابیوں نے پوچھا، کہا یا رسول اللہ وحی آ رہی تھی یا آپ بھول گئے، وحی آ رہی تھی یا آپ بھول گئے. کہا مجھے اللہ نے پیغام دیا کہ جب تک حسین نہ اترے تم نے سجدے سے سر نہیں اٹھانا. اب لوگ ہم پہ عشق حسین کا فتویٰ لگاتے ہیں، جی ہاں حسین سے بڑا پیار کرتے ہیں، حسین سے بڑی محبت کرتے ہیں، یہ بڑی مدرسے کرواتے ہیں، یہ تو دھند اس کرتے ہیں. ہم نے کہا اب رسول کے عمل کا کیا کرے گا؟ شاید نقشہ کھینچا، کہتے ہیں سجدہ رکا ہوا ہے، شاہد قبلہ تہن کا فتویٰ لگا رسول پہ عشق حسین کا. فتویٰ لگا رسول پہ. یہاں ایک سوال ہے، سوال کا جواب پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. کچھ بندے کہتے ہیں حسین افضل ہے یا نماز؟ پریشان ہو، حسین افضل ہے یا نماز؟ یہ سوال بڑا اٹھتا ہے اور بندہ ناچیز کے نزدیک یہ سوال بڑا ہی غلط ہے. یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے. مقابلہ اس سے کروا رہا ہے جن کے گھر میں اتری ہے، پوچھتا بھی
مسیحا اعتراض بھی کرتا ہے جن کے گھر میں اتری ہے، اور بابا اگر تمہیں دیکھنا ہی تھا نبی کے عمل کو دیکھ لیتے، تجھے پتا چل جاتا نہ نبی نے حسین کے لیے نماز کو چھوڑا، نہ نماز کے لیے حسین کو چھوڑا، نہ حسین کے لیے نماز کو چھوڑا، نہ نماز کے لیے حسین کو چھوڑا۔ ایک وقت میں اللہ کی عبادت اور محبت حسین انجام دے کر رسول نے عملی طور پر ثابت کر دیا، اگر حسین پہ عقل میں ڈھلے، اگر نماز پہ عقل میں ڈھلے حسین بنتا ہے، حسین حکم میں ڈھلے نماز بنتی ہے۔ بہت پیارے حدیث مبارکہ رسول اکرم نے ارشاد فرمائی، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حسن صلوات پڑھی گا بلند آواز سے۔ اگر یہ اس ادارے کی بلند ترین صلوات ہے تو جو یہاں آہستہ ترین صلوات پڑھی جاتی ہے وہ سنا دیجیے۔ بڑی مشہور حدیث آپ نے سنی ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ 2 منٹ کے لیے یہاں کتاب اہل سنت کی ابن قتیبہ رائٹر ہے، اس نے پہلے صفحے پہ حدیث لکھی ہے، فلاں اور فلاں جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں۔ شیعوں کی ہاں کہاں بولو، اس سے بڑا فضل کرنے، فلاں اور فلاں جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں۔ میں نے کہا مجھے حدیث پہ اعتراض نہیں، مجھے جملوں پہ اعتراض نہیں، جن کو تو سردار بنانا مجھے اس پہ اعتراض نہیں، مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دے، جنت کمال کو کہتے ہیں یا نقص کو کہتے ہیں؟ جنت کمال کو کہتے ہیں یا نقص کو کہتے ہیں؟ انسان کی عمر کے 3 حصے ہوتے ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ بڑھاپا نقص ہے، چونکہ بڑھاپے میں جب عبادت کی جائے اس کا فائدہ، اس کا ثواب کم ہے، چونکہ گناہ کی قوتیں ماند پڑ جاتی ہیں، اور بچپن میں عبادت واجب نہیں ہوتی، تو اللہ کو اس حصے کی عبادت پسند ہے جب گناہ کی ساری طاقتیں جوان ہوتی ہیں۔ تو جوانی ہے کمال، تو بابا جوانی ہے کمال، تو جنت ہے کمال۔ اللہ اپنے کمال میں نقص کو پسند نہیں کرتا، اپنے کمال میں نقص کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو جب جنت کمال ہے تو پھر جوانی کمال ہے، پھر اس کے ساتھ تعلق بنتا ہے جوانی کا۔ جنت کی تعریف قرآن نے کیا کی؟ نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی ہاتھ نے لمس کیا ہے، نہ کسی ناک نے سنا ہے، سنا ہے تجھے ابھی بھی پتہ نہیں چلا۔ اور جب جنت تیری سمجھ میں نہیں آ سکتی، وہاں سے جنت تیری سمجھ میں کیسے آئے گا؟ اب جو جنتی حسین اس کا سردار، جو جنتی حسن اس کا سردار، جو جنتی حسنین اس کے سردار۔ اگر آدم جنتی حسین اس کا سردار، موسیٰ جنتی حسین اس کا سردار، عیسیٰ جنتی حسین اس کا سردار، ادریس جنتی حسین اس کا سردار، یحییٰ جنتی حسین اس کا سردار، یوسف جنتی حسین اس کا سردار، یعقوب جنتی حسین اس کا سردار، حسین جنتی حسین اس کا سردار، حسین جنتی حسین اس کا سردار۔ اگر خضر جنتی حسین اس کا سردار، تو بابا تجھے ابھی تک پتہ نہیں چلا، تجھے فضیلت سے معیار بھی سمجھ نہیں ہے، اور جب یہ انبیاء فضیلت میں میرے حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو کوئی عرب کا بچو محمد جیسا کیسے ہو سکتا؟
सब बराबर नहीं बनाए, इंसान सब बराबर नहीं बनाए। इंसान अगर बराबर होते तो फिर इरफान में फर्क ना होता। अल्लाह ने किसी को बराबर नहीं बनाया, और जो इंसान फजीलत में कम रह जाते हैं उन्हें तो ये भी नहीं पता चलता कि हमारी रस्सी किसके हाथ में है। जानवर भी बराबर नहीं बनाए, जानवर को भी नहीं पता होता मेरी रस्सी किसी मर्द के हाथ में है या किसी औरत के हाथ में है। खा वो औरत इतनी जालिम हो उस जानवर को किसी बहादुर से मरवा दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलावत पढ़ लीजिएगा अपनी परेशानी को खत्म करने। अब इससे बड़ी बातें कहां से लाऊं? आज तो लाहौर की इशारे छोड़ के भूल के एक दफा फिर बुलंद तरीन सलावत में फरमा दीजिए। अल्लाह ने बराबर किसी को नहीं बनाया, बनाया ही नहीं। आदम के दो बेटे हैं, आदम के अपने दोनों बेटों से 4 रिश्ते हैं। वो बाप है, ये बेटे हैं। वो उस्ताद है, ये शागिर्द है। वो नबी है, ये सहाबी है। वो आगे बढ़ा है, ये उसके उम्मती है। आदम की आहोश में 2 बेटे परवान चले, लेकिन ये दोनों बेटे बराबर नहीं हो सकते। और तुझे अभी समझ नहीं आया, और जब नबी की आहोश में पलने वाले 2 बेटे बराबर नहीं हो सकते, मोहम्मद की महफिल में बैठने वाले 4 बराबर कैसे हो सकते? रसूल की महफिल में बैठने वाले 4 बराबर कैसे हो सकते? मैंने हदीस का तर्जुमा किया, हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। हाँ, थोड़ा तर्जुमा बदलते हैं। कुछ बंदे बहुत परेशानी के आलम मुझे दिख रहे हैं। हम तर्जुमा थोड़ा बदलते हैं कि हसन और हुसैन जन्नत के मालिक हैं, जन्नत के मालिक हैं। कहेंगे किबला बात बड़ी थी, दलील में हसनैन कैसे जन्नत के मालिक हैं? बड़ी आसान मिसाल, आप मेरी तरफ देखिए, इधर उधर न देखिए। बड़ी आसान मिसाल, मुझे जाफर भाई ने आना जाफर ने बुलाया, फर्ज करें चंद दिनों के लिए मैंने यहीं रहना, तो इन्होंने मुझे एक कमरा दिया, एक कमरे में रिहाइश दी और कहा जी इस कमरे में जो जो कुछ है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मिसाल समझ में आ गई, मिल्कियत हुसैन समझ में आ जाएगी। कहा इस कमरे में जो जो भी मौजूद है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्तन, बिजली, चार्जर, जायनमाज, सब कुछ इस्तेमाल कर सकता हूँ। साल 5-10 दिनों के बाद जब मैं यहाँ से जाऊंगा, क्या मैं ये सारी चीजें साथ लेके जा सकता हूँ? तवज्जो, शिव इससे बड़ा फजाइल का समंदर इस ताक़त के सीने में नहीं है। आप ही ना बोले तो आपको मुकद्दर की बात है। क्या ये सारी चीजें मैं साथ लेके जा सकता हूँ? नहीं, इसलिए तो मैं मेहमान हूँ, इसलिए तो मैं मेहमान हूँ। अगर जाफर भाई बैठे हो कराची, अपने घर अपने बेटे को करे फोन, हमारे घर का फला फला सामान ट्रक में लोड करवाओ, कराची भेजो, भेजोगे कि नहीं? इसलिए कि वो मालिक है, मंगवा सकता है। तो पता चला मालिक और होता है, मेहमान और होता है। मेहमान घर में मौजूद भी हो तो चीजें लेके नहीं जा सकता। मेहमान मालिक के रोज मुसाफिर के हो तो वहीं पे मंगवा लेता है। और यही तो बात तुझे समझाना चाहते हैं। आदम जन्नत में मेहमान था, इसीलिए जाते वक्त लिबास ले लिया गया जो जन्नत के मालिक होते हैं। जमीन पे बैठ के आसमान से लिबास। जमीन पे बैठ के आसमान से लिबास मंगवा लेते हैं। हमारी मजलिसें अमूमन कहाँ होती हैं? बारगाहों। कभी कभार ऐसा होता है कि मस्जिद और इमाम बारगाह इकट्ठी हो, वगरना
اکثر طور پر غالب طور پر ہماری مجلسیں امام بارگاہوں میں ہوتی ہیں، نماز عبادت مسجد میں. یہ کبھی علماء سے پوچھا یہ فرق کیوں ہے؟ تھاکے یا مجھے پتا کافی تھاکے پتہ ہے پوچھا ہے کہ یہ فرق کیوں ہے؟ مجلس بارگاہ میں عبادت مسجد میں یہ فرق ہے کیوں؟ اس لیے کہ مسجد کی اپنی شرطیں ہوتی ہیں. مسجد میں مشرک نہیں آ سکتا، مسجد میں کافر نہیں آ سکتا. اگر اس کا بدن تر ہوا مسجد نجس ہو جائے گی. لیکن ہم نے حسین کے مرکز کا امام بارگاہ کا دروازہ ہر کسی کے لیے کھلا رکھے ہیں. یہودی کو کہتے ہیں تو بھی آ جا، عیسائی سے کہتے ہیں تو بھی آ جا، افریقی سے کہتے ہیں تو بھی آ جا. سب کو حسین کی بارگاہ میں پہلے بلاتے ہیں کہ پہلے حسین کے درس میں آ کر مسجد میں چلنے کے قابل ہو جاؤ. بلند آواز سے صدر بھائی آج کے دور میں جب بھی کوئی حق اور باطل کی بات کرتا ہے اس کے ذہن میں سب سے پہلے حسین آتا ہے. اس لیے فضل الرحمان نے جب دھرنا دیا اسلام آباد میں بڑا لمبا تو اس نے کیا کہا تھا؟ کہا ہم وہی پرچم لے کے نکلے ہیں جو حسین لے کے نکلے تھے. حسین نے باطل کے سامنے تسلیم نہیں کیا، ہم بھی باطل کو تسلیم نہیں کریں گے. تو پتا چلا جب بھی حق کی بات آتی ہے سب کے ذہن میں حسین آتا ہے. تو عمل حسین نے قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیا. 61 ہجری سے پہلے لوگ پوچھا کرتے تھے رسول والے ہو یا اللہ والے. قیامت تک کے لیے 61 ہجری سے لے کر قیامت تک کے لیے میرے حسین نے معیار بدل دیا. آپ لوگ یہی پوچھیں گے حسین والے ہو یا یزید والے؟ اس ممبر رسول سے ممبر حسین سے ایک میسج ہے. یہ جو یزید کے گریب سے آنے والے آج ہمیں نظر آ رہے ہیں جن کے چہرے بھی یزید جیسے، کردار بھی یزید جیسے، پھٹے بھی یزید کے لگتے ہیں. میرا ان تمام یزیدیوں سے اس بھرے مجمع میں اس کیمرے کی آنکھ کے ذریعے جہاں جہاں پیغام جا رہا ہے کھلا اس طالب علم کا چیلنج ہے. اور یزید کے حامیوں جہاں پوری دنیا میں وزٹ کر کے دیکھو، سیر کر کے دیکھو، اور تجھے یزید کے نام پہ اتنے جینے والے نظر نہیں آئیں گے جتنے حسین کے نام پہ کرنے والے. بلند آواز سے بلند آواز سے جوان بیٹھے ہیں سینوں سے بات نہیں کرنا. تجھے یزید کے نام پہ جینے والے نہیں ملیں گے، حسین کے نام پہ مرنے والے نظر آئیں گے. قرآن نے کہا تو پتہ چلا حسین کے ساتھ جتنے بھی تھے وہ سب شہادت میں سچے تھے. اس لیے تو قرآن بولا ان کنتم تحبون اللہ فتمنا والموت ان کنتم صادقین. اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. جاؤ یزید کے لشکر میں دیکھو کون ہے موت کا تمنا کرنے والا. کوئی مال کا پجاری، کوئی ہوس کا پجاری، کوئی دولت کا پجاری. سارے حسین کے ساتھ جتنے بھی تھے سچے تھے. ایک دعوت فکر دوں، جملہ بنا ہے اشارے سے کہوں گا. آج تو اپنے اشارے میں مس کر دیے، اب یہ اشارہ کوشش کروں گا کہ میں سمجھا سکوں. چونکہ ہر بات کو مکمل طور پہ کھول کے آپ کے
4 قتل ہوئے. توجہ کرنی ہے. کتنے قتل ہوئے؟ 4. رسول خدا کا قتل، مولا علی کا قتل، جناب سیدہ کا قتل، مولا حسن کا قتل، اور میرے حسین آپ کی عظمتوں کے صدقے اور آپ کے انتقام کے صدقے. حسین نے انتقام کی حد نہیں کر دی. سارے توجہ، دوائی تو دے دیا آرام، اس نے شہید کیسے کیا؟ بظاہر مولا علی کو قتل کرنے والا اکثر روایت میں ملزم تھا، لیکن اصل قاتل چھپ گیا. نبی کا اصل قاتل چھپ گیا، فاطمہ کا اصل قاتل چھپ گیا. ظاہراً جودہ نے امام حسن کو زہر دی، لیکن اصل قاتل چھپ گیا. اور وہاں میرے مولا حسین سنو کیا بولے، اس سے بڑا سمندر نہیں. اور وہاں میرے مولا حسین اور تیرے انتقام کے صدقے سارے قاتلوں کو بھیج کے لے آیا کربلا میں حسین. سارے قاتلوں کو بھیج کے کربلا میں لے آیا حسین. ادھر کھڑے کیے سارے قاتل، ادھر کھڑے کیے 72، ادھر کھڑے کیے قاتل، ادھر کھڑے کیے 72. اب میرا حسین کہتا ہے اب جنگ حجرے میں نہیں ہوگی، اب قتل حجرے میں نہیں ہوگا، اب پورے میدان میں جنگ ہوگی. پوری دنیا کو پتہ چلے گا قاتل کون ہے، مقتول کون. اب پوری دنیا دیکھے گی قاتل کون ہے، مقتول کون ہے. بات ہی گئی نہیں یہاں پہ، بات آگے چلے. جب مولا، بس ختم کرتی بات، جب مولا ولید کے دربار میں پہنچے تو اس وقت اس نے بایعت مانگی یزید کے لیے. توجہ ہے آپ کو؟ بایعت مانگی یزید کے لیے. مولا نے جواب میں ایک ہی لفظ کہا، نہیں. کیا کہا؟ اب آپ نے اس لفظ کا لطف لینا ہے. کچھ بندے تو دیکھ رہے ہیں، آپ نے اس لفظ کا لطف لینا ہے. نہیں. کیا لطف لینا ہے؟ نہیں. اس نے کہا حسین یزید کی بات. مولا نے کہا نہیں. اس نے سمجھا، ولید یہ سمجھا شاید یہ نہیں تھوڑی دیر کے لیے ہے، لیکن اسے کیا پتا چلا یہ نہیں اپنی زبان پہ ڈٹ جائے گی. یہ نہیں دربار سے نکلی، دربار سے نکلی. اس نے 72 کو اکٹھا کیا، کربلا میں چلی گئی. آپ جب کربلا میں 72 پہنچے، فوج اسلیہ نے دوبارہ پوچھا. اب 72 نے کہا نہیں. اللہ اکبر. 72 نے کہا نہیں. آج تو آپ نے حاصلے کی حد کر دی. 72 نے کہا نہیں. 72 نے کہا نہیں. آپ یزید کہتا ہے شمر انہیں لالچ دے، انہیں لالچ دے. شاید یہ بات مان لے، انہوں نے لالچ دیا. انہیں لالچ دینے سے پہلے، دنیا کا بات دینے سے پہلے یہ سمجھ نہیں آئی جو حسین سے جنت نہیں لیتے وہ تیری دنیا لیتے ہیں. جو حسین سے جنت نہیں لیتے وہ تیری دنیا لیتے ہیں. کہتا شمر جلدی کر، انہیں موت دکھا، انہیں موت دکھا. جوانوں اس سے بڑا سمندر میرے سینے میں نہیں ہے. بات ختم کر دی. کہا انہیں موت دکھا، انہیں موت دکھا. اب یزید نے 72 کو کربلا میں قتل کروا دیا. قتل کروا کے اب یزید یہ سمجھا شاید اب یہ نہیں ہاں میں تبدیل ہو چکی ہوگی، اب یہ نہیں ہاں میں تبدیل ہو چکی ہوگی. لیکن یزید کو نہیں پتا اسی حسین کی بہن زینب نے یزیدیوں کے دربار میں، یزیدیوں کے درگاہ میں بیوی نے کہا یزید سن، آج میں عزاداری کی ایسی بنیاد رکھ جاؤں گی کہ اب تک کے لیے ہر حسینی کو پیغام دے جاؤں گی. یہ نہیں کی ایسی بنیاد رکھوں گی کل کو اگر کوئی یزیدی کسی حسینی سے کہے گا جلوس لو، وہ کہے گا نہیں. زیارت لو، وہ کہے گا نہیں. یہ نہیں اپنی جگہ پہ قائم رہے گی. چونکہ اس نہیں کا درس ولید کے دربار میں دیا تھا حسین نے، اور قیامت تک کے لیے ہر حسینی کو پیغام پہنچایا میرے حسین نے کہ یاد رکھنا جس طرح آج کا حسین آج کے یزید کو تسلیم نہیں کرتا، بس کل کا حسینی بھی کل کے یزیدی کو تسلیم نہ کرنا. تو جملے سن لو. جب یہ لٹا ہوا قافلہ، جب یہ لٹا ہوا قافلہ
کوفہ کے دربار میں، اللہ لعنت کرے عبید اللہ بن زیاد پر، جب اس کے دربار میں یہ قافلہ پہنچا ہے نا، منظر دیکھنا، مولا امام زین العابدین جب اس کے پاس کھڑے تھے نا، مولا کی کمر جھکی ہوئی تھی، گردن جھکی ہوئی تھی، ساتھ جھکا ہوا تھا۔ عبید اللہ بن زیاد کہتا ہے سجاد سجاد تجھ سے پہلے بھی ہاشمی جوان میرے دربار میں آیا تھا، جب وہ میرے دربار میں آیا تھا اس کی کمر سیدھی تھی، اس کی گردن سیدھی تھی، تیری گردن میں غم کیوں ہے، اس کی کمر سیدھی کیوں تھی؟ اس وقت آپ کر میرے چھوٹے امام نے جا فرمایا تو نے انصاف نہیں کیا، اور جب مسلم تیرے دربار میں آیا تھا اور مسلم تنہا تھا، اور میرے ساتھ پھوپھیاں ہیں، اور میرے ساتھ مائیں ہیں، اور میرے ساتھ بہنیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ قافلہ کوفہ سے ہوتا ہوا جب یہ پہنچا ہے نا باب الساعات پہ، جب یہ قافلہ پہنچا، اب جو زائرین ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، باب الساعات سے یزید کے دربار کا فاصلہ 10 منٹ سے زیادہ نہیں ہے۔ باب الساعات سے لے کر یزید کے دربار تک کا فاصلہ علی کی بیٹی نے 9 گھنٹے میں قبول کیا۔ جب یہ قافلہ باب الساعات پہنچے بغیرتوں کا مجمع تھا، تبل بج رہے تھے، شادیانے بج رہے تھے۔ شمر کہتا ہے بیویوں سے آپ کو یہاں سے گزارا جائے گا، بی بی کہتی ہے شمر ہماری بات سن۔ بی بی نے 3 سوال کیے، علی کی بیٹی نے یزید شمر سے 3 سوال کیے، کہا ہمیں اس بازار سے نہ گزار، کہتے ہیں آپ کو اسی بازار سے گزاروں گا، کہا پھر ایک کام کر، اگر تم نے گزارنا ہے ہماری چادریں واپس کر دے، کہتا ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ بی بی نے فرمایا پھر ایک کام کر، یہ جس سانگ میں میرے حسین کا سر ہے تو اس سانگ کو مجمع کے درمیان لے جا، میرا حسین قرآن کی تلاوت کرے گا اور زینب کا پردہ بچ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ قافلہ پہنچا